السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہے رمضان کا مہینہ اور غریب گھرانہ۔ یہ کہانی چچا کمال نام کے ایک شخص کی ہے۔ چچا کمال سمیر کے آفس میں صاف صفائی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک بار وہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے سمیر کے آفس میں داخل ہوئے اور کہا، صاحب آپ کی چائے۔ سمیر نے چچا کی طرف دیکھا اور کہا، چچا آپ بیٹھ جائیے۔ چچا سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ سمیر نے کہا، چچا ابھی تو میرا بزنس نہ ہونے کے برابر ہے، ابھی زیادہ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا، بس کچھ ضرورت کے لوگوں کو کام پر رکھوں گا، باقی سب کو نکال دوں گا۔ تم بھی میرے مینیجر سے مل لینا اور اپنا حساب کر لینا، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر چچا کمال حسرت بھری نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھنے لگے۔ چچا پریشان ہو گئے اور کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ سمیر نے چچا کو آواز دی، ایسا لگ رہا تھا چچا سن ہی نہیں رہے ہوں۔ سمیر نے زور سے کہا تو چچا کسی درد بھرے خواب سے باہر آئے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے۔ چچا کمال کی سفید داڑھی تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کپکپاتے ہوئے کمزور ہاتھ سے چائے کا کپ اٹھایا اور کپکپاتی ہوئی آواز میں بولے، اچھا اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ سمیر خود بھی پریشان تھا کیونکہ تقریباً اس کا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ سمیر گھر آیا، بہت پریشان تھا۔ بیوی کو آواز دی کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ بیوی پاس آئی اور کہا، پریشان آپ لگ رہے ہیں۔ سمیر نے لمبی سانس لی اور کہا، کیا بتاؤں، بینک سے لون لے کر کچھ کانٹریکٹر کے ساتھ سائن کیا تھا، کل بینک والے بھی پیسہ لینے آ جائیں گے، کوئی بھی کانٹریکٹر پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ بیوی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ادھر چچا گھر آئے تو کرایہ والا کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، پچھلے 4 مہینے کا کرایہ باقی ہے، دینا ہے یا گھر سے باہر نکالوں؟ کمال ہلکا سا مسکرائے اور کہا، ہاں بصیر صاحب پہلے چائے پی لو، آ جاؤ گھر کے اندر آ جاؤ۔ بصیر سخت لہجے میں بولا، آپ چائے رہنے دو، مجھے میرا کرایہ دے دو۔ چچا کمال بولے، کل دے دوں گا، گھر آ جانا۔ اس کے بعد چچا گھر کے اندر گئے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی تقریباً 20 سال کی تھی، چھوٹا بیٹا تقریباً 17 سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی تقریباً 12 سال کی تھی۔ انہوں نے بیٹی کو آواز دی، کہا، بٹیا پانی کا ایک گلاس لا دو۔ بیٹی پانی کا گلاس لائی۔ چچا گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اتنے میں چھوٹا بیٹا پاس آیا اور بولا، ابا پرسوں رمضان ہے، روزے کا سامان کب لینے جانا ہے؟ ہاں آپ نے کہا تھا رمضان میں پھر سے لے لوں گا، وہ کب لانا ہے؟ ابا مسکرائے اور کہا، لے آئیں گے بیٹا، لے آئیں گے، اللہ دے گا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی، سب وضو کرنے لگے، نماز ادا کی۔ پھر دوسرے دن بیوی نے کہا، آج آپ کو کام پر نہیں جانا؟ گھڑی دیکھیے ٹائم کیا ہوا ہے۔ چچا کمال بوڑھی بیوی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، ابھی ہماری امتحان باقی ہے، ابھی ہمارا شاید صبر آزمائش باقی ہے، صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، وہ کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھی بیوی کا سر چکرا گیا۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، کل پہلا روزہ ہے، بچے رمضان کا سامان لانے کی بات کر رہے تھے، اب ہمارے لیے ایک اور امتحان، کب ہماری خوشحالی کے دن آئیں گے؟ چچا کمال بولے، اللہ وارث ہے، پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگ رمضان شریف کا سامان خرید رہے تھے۔ چچا کمال کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ بازار گیا، اس کے دوست کو افطاری کا سامان خریدنا ہوتا ہے۔ چچا کمال کا بیٹا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لوگ کتنا سامان لے کر جاتے ہیں، میں بھی ابا سے جا کر کہتا ہوں ہم بھی رمضان کا سامان لینے جائیں گے۔
उधर चचा कमाल को ऑफिस से पैसा जो मिला था, जो हिसाब मिला था, वो मकान मालिक को दे दिया। उनकी जेब फिर से खाली हो गई। परेशानी का आलम था। चचा जानते थे बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा बोला, अब्बा ये सामान की लिस्ट है जो आपने ही लिख कर दिया था, चलो लेकर आते हैं। चचा आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसा मिलने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। फिर आज पहला रोज़ा था। शहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था, खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी। सब ने गर्म करके शहरी कर ली और इबादत करने में लग गए। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और अपनी छोटी बहन से बोला, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग कर लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला और बोला, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी थोड़ा सा बर्फ़ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ़ नहीं है, हर रमज़ान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस अपने घर आने लगी तो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा, फिर कल से मत आना। वो बच्ची घर आई, अपनी बड़ी बहन को बर्फ़ दिया और बोली, आंटी ने बहुत बात कही है, कल से मैं बर्फ़ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन समझ गई और वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। अजान हुई, सब ने रोज़ा खोला। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर मैं बर्फ़ लेने गई थी ना, वो सेब का जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फल काटे हुए थे। वो नारियल का मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चचा कमाल ने बेटी के सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटी अल्लाह हमें भी देगा। इतने में बेटा कहने लगा, अब्बा कल से मैं मस्जिद में इफ्तारी किया करूँगा, वहाँ के लोग ढेर सारा सामान देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी किया करो। देखते देखते 10 रोज़े गुजर गए। बच्चे रोज़ आना, पकौड़े, समोसे, फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज़ टाल देते थे। बेटा जिद करने लगा, अब्बा रोज़ आना, गर्म पानी पीकर इफ्तारी करते हैं, घर में कुछ भी नहीं है, आज हमें सेब केले ला कर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और बोला, अच्छा आज बाज़ार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चचा कमाल बाज़ार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। एक फल वाले से पूछा, ये फल कितने का है? फल वाले ने कहा, ये वाले 300 के और ये वाले 350 के हैं। हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा था। चचा खामोश हो गए और बोले, ये लो 30 रुपए और जितने सेब आए दे दो। दुकानदार हंसने लगा। चचा 30 रुपए में सिर्फ एक सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, वो भी फल खरीदने आया था, वो अपनी गाड़ी में बैठा था। तभी उसकी नज़र चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल बोले, वो नीचे वाली टोकरी में फल पड़ा हुआ है, वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा मैं अपनी बकरियों को ये फल देता हूँ, ये सारे फल खराब हैं। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और मुझे वो फल दे दो। बच्चों के आज 10 रोज़े गुजर गए हैं, एक भी दिन उन्होंने फल नहीं खाया है। एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस करें और बोला, चचा टोकरी ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फल की टोकरियों से अच्छे फल छांट कर अपने थैले में डालते और दुआएं भी देते। समीर की आंखों में आंसू आ गए ये मंजर देखकर और उसे अपना दस्तरखान याद आ गया।
پھل، سموسے، پکوڑی، بریانی، جوس سر اس کے دل میں کمسائی پیدا ہوئی۔ چچا کمال تیز تیز قدموں سے چلے جا رہے تھے۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ سمیر بھی گاڑی لیے ان کے پیچھے جانے لگا اور چچا کا گھر دیکھ لیا، پھر جلدی سے بازار آیا اور ضرورت کا سامان لیا اور اپنی کار چلا کے گھر کے قریب کھڑی کر دی، پھر دروازے پر دستک دی۔ ان کے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ سمیر نے کہا، چچا کمال کا گھر یہی ہے نا؟ بیٹے نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، میں ان کا بیٹا ہوں، اندر آ جاؤ۔ اتنے میں اذان ہو گئی۔ سمیر نے دیکھا زمین پر دسترخوان بچھا ہے، ایک پلیٹ میں سڑا گلا پھل کٹا ہے۔ سمیر نے کار سے پھل فروٹ نکالے اور ان کو دیے۔ چچا کمال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پکوڑے، سموسے بھی دیے۔ سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنے لگا۔ چچا کی طرف دیکھ کر کہا، چچا کل سے آپ آفس آ جانا، اور ہاں، کل سے افطاری کا سامان آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ چچا کمال ہزاروں دعائیں دینے لگے۔ سمیر گھر جا رہا تھا۔ آج اس کے دل میں عجیب سا سکون ہو رہا تھا۔ گھر گیا، اپنی بیوی سے بولا، کل سے افطاری کا سامان صرف ضرورت کا ہی نکالنا۔ افطاری ایک کھجور سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو ایک کھجور بھی نہیں ہو پاتا۔ کل سے کچھ پھل فروٹ چچا کمال کے گھر بھی بھیج دینا۔ اتنے میں سمیر کی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے ایک کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا۔ ان سے کہا، سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، باقی کے پیسے آپ کو عید کے بعد مل جائیں گے۔ سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ ایک چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا۔ چچا کمال کے گھر خوشیاں آ گئیں اور سمیر کے کمپنی کو بھی پیسے مل گئے۔ دوستو، اگر ہم اپنے اگل بگل پڑوسیوں پر نظر ڈالیں تو نہ جانے ایسے کتنے گھر ہیں جہاں پر افطاری کا سامان نہیں ہو پاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، ان کے گھر میں افطاری اور سحری کا سامان بھجوائیں جن کے پاس نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری نیکیاں دے گا۔ تو دوستو، اپنے پڑوسیوں کا ضرور سے خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔